ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات بخشی، من فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں فرعون کی ہلاکت کی کیفیت بیان کی گئی، اور ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر کیے گئے احسانات کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو اس رسوا کن عذاب سے نجات بخشی جو انہیں فرعون کی طرف سے غلامی، مشقت سے بھرپور خدمتوں، محنتوں اور اولاد کے قتل کیے جانے کی صورت میں پہنچتا تھا۔ بے شک فرعون متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے انہیں جانتے ہوئے اس زمانے والوں پر چن لیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح انعام تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے ایک احسان یہ کیا کہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر بنی اسرائیل کو اس زمانے میں تمام جہان والوں پر چن لیا۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ بنی اسرائیل حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی افضل ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا افضل ہونا اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ہم نے ایک احسان یہ کیا کہ ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں واضح انعام تھا، جیسے ان کے لیے دریا میں خشک راستے بنا دیے، بادل کو سائبان کیا، من و سلوہ اتارا، اور اس کے علاوہ اور نعمتیں دیں۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بے شک موت تو صرف ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے دوبارہ کفار مکہ کے بارے میں کلام شروع ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ ضرور کہتے ہیں کہ اس زندگانی کے بعد ایک موت کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی حال اور زندگی باقی نہیں۔ اس سے ان کا مقصود موت کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنا تھا، جس کو اگلے جملے میں واضح کر دیا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ کبھی زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے لے آؤ۔ کفار مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر موت کے بعد کسی کا زندہ ہونا ممکن ہو تو ہمارے فلاں شخص کو زندہ کر دو، اور یہ ان کی جاہلانہ بات تھی، کیونکہ جس کام کے لیے وقت معین ہو اس کا اس وقت سے پہلے وجود میں نہ آنا اس کے ناممکن ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا انکار صحیح ہوتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی نئے اگے ہوئے درخت یا پودے کو کہے کہ اس میں سے اب پھل نکالو، ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ اس درخت سے پھل نکل سکتا ہے، تو اس کو جاہل قرار دیا جائے گا اور اس کا انکار محض حماقت یا جھگڑا ہوگا۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا وہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والے لوگ، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں کفار قریش کا رد کیا گیا ہے کہ کیا طاقت و قوت اور شان و شوکت میں کفار مکہ بہتر ہیں یا تبع نامی بادشاہ کی قوم اور ان سے پہلے والے لوگ جیسے عاد اور ثمود وغیرہ جو کہ کافر امتوں میں سے تھے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے انہیں ان کے کفر کے باعث ہلاک کر دیا،
بے شک وہ کافر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر لوگ تھے، جس کی وجہ سے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔ جب یہ کفار مکہ سے زیادہ طاقت و قوت رکھنے کے باوجود کفر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تو کفار مکہ جو کہ کفر میں ان کے شریک ہیں، انہیں ہلاک کرنا کون سا دشوار کام ہے، حالانکہ یہ تو ان کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جس تبع کا ذکر ہے یہ تبع حمیری تھے۔ یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے، لیکن ان کی قوم کافر تھی جو کہ انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوکت کی مالک تھی، اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبع کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسی تبع نے مدینہ منورہ بسایا۔ اس تبع نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کے سپرد کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوں تو میرا یہ خط پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط پیش کیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو ایسے ہی کھیل کے طور پر بھی مقصد نہیں بنایا، کیونکہ اگر مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب و ثواب نہ ہو تو مخلوق کی پیدائش محض فنا کے لیے ہوگی، اور یہ عبث اور لعب ہے۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ضرور ہے، جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا ملے گی۔ ما خلقناہما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون، ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی بنایا لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمائے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ہی بنایا تاکہ لوگوں کو فرما برداری کرنے پر ثواب دیں اور نافرمانی کرنے پر عذاب کریں، لیکن کفار مکہ میں سے اکثر لوگ غفلت اور غور و فکر نہ کرنے کے باعث جانتے نہیں کہ آسمان و زمین پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے، اور حکیم کا کوئی فعل بیکار نہیں ہوتا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی قیامت کا دن جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، وہ ان سب کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مقرر کیا ہوا وقت ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں سب کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ رشتہ داری اور محبت نفع دے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ البتہ مومنین اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، بے شک وہی اللہ عز و جل عزت والا اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں غلبے والا ہے، اور اپنے دوستوں یعنی ایمان والوں پر مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔